کاش کہ مولا کائنات کا وہ فرمان آج کا مسلم اپنے دل میں اس کو جگہ دے دے تو مسلم معاشرہ میں، مسلم سوسائٹی میں شاید 95% گناہ ذبح ہو جائیں گے۔ صرف دو باتیں مولا کائنات کی ہیں۔ میرا ایک اندازہ ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے 95% گناہ ان دو باتوں میں عمل کرنے کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے لیکچر دیتے ہوئے شاید فرمایا تھا مجھے دو باتوں کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ یہ شاید میں رات ہی شاید بخاری کی کلاس میں یہ حدیث ہم نے پڑھائی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے اس امت کے حق میں دو باتوں کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ نمبر ایک، یہ اپنی لمبی لمبی امیدیں باندھ کے ان کے پورے کرنے کے چکروں میں پڑے رہیں گے۔ نمبر دو، یہ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ اب آپ غور کر لیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میرا موضوع رہ جائے گا۔ لمبی لمبی امیدیں، نفسانی خواہشات، فرمایا یہ دو کام ایسے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ امت کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ آج ان دونوں میں گھر چکے ہیں لوگ کہ نہیں؟ میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی آپ کو بات۔ میرے بھائی حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف بندہ جاتا ہی تب ہے جب جھوٹی خواہشات اور لمبی امیدیں پیچھے ہوں۔ اگر یہ باتیں نہ ہوں تو بندہ جس حال میں رب رکھے وہ کہتا مالک تیرا عظیم کرم ہے، حلال سے چلو کھا تو رہے۔ یہ لمبی لمبی امیدیں اور جھوٹی جھوٹی خواہشات ہیں جو حرام کی طرف انسان کو دھکیل دیتی ہے۔ ایسے نہیں مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم فرما رہے تھے، فرمایا یہ دو باتیں میں دیکھ رہا ہوں اس امت کی ہلاکت کا سبب بن رہی ہیں، اور آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ امیدیں اور یہ نفسانی خواہشات 95% گناہوں کا جو پیچھے محرک اور سبب ہے یہ دو باتیں۔ آپ جب غور کریں گے تو آپ بھی کہیں گے بات ٹھیک ہے۔ آج مسلمان کی بازار میں عزت فروخت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات؟ مسلم آج اپنی عزت کو بیچتی ہے، مسلم آج اپنی بیٹی بیوی اور بہن کی عزت کو بیچتا ہے۔ میں سوال پوچھنا چاہوں گا آخر اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے کہ ایک مسلم عورت اپنی عزت کا سودا کرتی ہے چند گھنٹوں کے لیے، ایک مسلم مرد اپنی بیٹی بیوی کی عزت کا سودا کر رہا ہے، یا لمبی امید ہوگی یا جھوٹی خواہشات ہوں گی، اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ قانون دینے والا قانون دان ہے، لیکن عام ہستی نہیں ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں امت میں اگر کوئی جج ہونے کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ صرف مولا کائنات کی ذات ہے، قاضی ہونے کی حیثیت رکھتی ہے تو مولا کائنات کی ذات ہے۔ ایسے نہیں فاروق اعظم جیسی ہستیاں، شہنشاہ عدالت، خلیفہ ثانی، قطعی طور پہ جنتی، مراد مصطفیٰ، ایسے نہیں بول رہے تھے قال عمر لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ ایسے نہیں جملہ، ایک فیصلے کے موقع پہ آپ نے یہ جملے بولے تھے، سرکار ایسے نہیں فرما گئے اگر کوئی قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے میری امت میں، اگر کوئی جج بننے کی صلاحیت رکھتا ہے میری امت میں، فرمایا تو وہ یہ ہستی ہے مولا کائنات، اور یہ انہی کا فرمان ہے کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں جو امت کو ہلاک کر کے رکھ دیں گے، جو امت کو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سوچیں گے تو جتنے گناہ خصوصاً کمائی کی دنیا میں کیے جا رہے ہیں وہ لمبی امیدوں سے اور جھوٹی خواہشات سے تعلق رکھتے ہوئے، اور عام نافرمانیاں جو کی جا رہی ہیں وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے سے تعلق رکھتی ہوں گی، اور مولا کائنات نے فرمایا یہی دو باتیں ہیں جو امت کو ہلاک کر دیں گی۔ ان دو باتوں کو بندہ چھوڑ دے پکا مسلمان ہو جائے گا، پرہیزگار متقی، تقوی و طہارت کا پہاڑ بن جائے گا، چلے گا ادھر زمین پہ ایسا تقوی و طہارت کا پہاڑ بن جائے گا، فرشتے آسمان پہ اس بندے کی شان بیان کر رہے ہیں۔
بولے گا ادھر، رب اس بندے پر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کر رہا ہوگا، دیکھو یہ بھی میری مخلوق ہے، یہ بھی میرا ہی بندہ ہے، اس نے دنیاوی ہر معاملے کو جو میری اور میرے رسول کی عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی طرف لے جاتا تھا، ہماری رضا کی خاطر اس نے چھوڑ رکھا ہے، چلتا یہاں ہے، اس کے چرچے عرش اعظم پہ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو میرے آقا کریم کی سیرت اور سنت کا پیکر ہے، جلوت و خلوت میں آپ کے سامنے تو جبے کبے ہیں، اور جب الگ ہوں تو شیطانی افعال شروع، ایسا بندہ نہیں کامیاب۔ ان مسلمانوں کے مجمع میں ہو تب بھی سرکار کی شریعت کا لحاظ، جب اکیلا بیٹھا ہو کوئی دیکھنے والا نہ ہو تب بھی رسول اللہ کی شریعت کا لحاظ، یہ مرد کلندر ہے جو چلتا یہاں اس کا ذکر عرش اعظم پہ کیا جاتا ہے۔